اور یقین جانے اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے کہ کس دور میں وعدہ خدا تکمیل ہوگا، انبیاء اور بڑے بڑے صالحین مومنین کرام انتظار کرتے کرتے گزر جائے کہ ہمارے دور میں یہ وعدہ خدا پورا ہو، لیکن خدا نے یہ وعدہ اس عصر کے لیے چھوڑا، اور خدا نے ہمیں اعزاز دیا ہے اس نسل کو جو ہم ہیں۔ ہم کس دور میں؟ عصر مہدویت میں۔ اب وعدہ خدا تکمیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کیسے ہوا ہے تکمیل؟ ہونا شروع ہو گیا ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ باور کر لیں کہ ہم اس دور میں ہیں جس دور میں وعدہ خدا تکمیل ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آیا اس وعدے کو تکمیل کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ورلڈ کپ شروع ہو جائے، اس میں کروڑوں لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تماشائی ہوتے ہیں۔ اور کھلاڑی کتنے ہوتے ہیں؟ اگر پوری ٹیمیں ملا لیں کتنی ٹیمیں ہوتی ہیں جو شوقین ہیں؟ کتنی ٹیمیں ہیں کرکٹ کی؟ 10 ٹیمیں، اگر 100-200 افراد ہوں گے، 500 لگا لیں، 500 کھلاڑی ہوتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے، عالمی ورلڈ کپ دنیا کے لیے ہو رہا ہے، لیکن تماشائی کروڑوں ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی وعدہ خدا تکمیل ہو رہا ہے، ایک ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے، اس ٹائم شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب ورلڈ کپ جو ہے وہ جس کی جیت ہونی ہے، جس کی فتح ہونی ہے، وہ کس کی ہونی ہے؟ مکتب امامت کی۔ اب مکتب امامت کی بھی ایک ٹیم ہے، باقی مکاتب فکر کی بھی ٹیمیں ہیں، دنیا بھر میں ٹیمیں ہیں۔ اس میں امریکہ کی ٹیم ہے، چین کی ٹیم ہے، بھارت کی ٹیم ہے، اسرائیل کی ٹیم ہے، عرب دنیا کی ٹیم ہے، مسلم دنیا کے اندر ٹیمیں ہیں، بہت زیادہ ٹیمیں ہیں اس ٹائم اس ورلڈ کپ کے اندر۔ مہدویت کا مطلب ہے عالمی نظام۔ اس عالمی نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے اس وقت دنیا میں بہت ساری ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں اس میں سے ایک مہدویت کی اور امامت کی ٹیم بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا میں ان ٹیموں کا نظارہ کر رہا ہوں، تماشائی ہوں، یا میں اس ٹیم کا حصہ ہوں؟ یہ اہم سوال ہے۔ اگر تو میں تماشائی ہوں، تماشائی کا کوئی کردار نہیں ہوتا، نہ اس کو کوئی اہمیت ملتی ہے، بس وہ روتا رہتا ہے یا ہنستا رہتا ہے یا داد دیتا ہے، حمایت میں داد دیتا ہے، اگر وہ ٹیم جیتا ہے خوشی مناتا ہے، اگر ٹیم ہار جائے غم مناتا ہے، بذات خود اس کا اس ورلڈ کپ میں کردار نہیں ہوتا۔ تو مہدویت ایک عالمی جو حکومت کا نام ہے، عالمی حکومت کے قیام کے لیے مختلف مکاتب کام کر رہے ہیں اس ٹائم، اور مختلف مکاتب کام جو کر رہے ہیں نفاذ حکومت کا قائم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ آیا اس میں میرا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ میں کردار کس طرح ادا کروں؟ میں کردار کس طرح ادا کروں؟ یہ سوال تب سمجھ میں آئیں گے جب ہمیں مہدویت سمجھ میں آئے گی۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم مہدویت کے ارکان، جو آج موضوع تھا مہدویت کے ارکان، اس پہ بات کرتے ہیں۔ مہدویت کے ارکان کتنے ہیں؟ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ جو دینی اصطلاحات ہیں، یار پنکھے بند کر دیں، ایک پنکھا چلا دیں، صرف شور زیادہ ہے، نہ سلو کر دیں کیونکہ زور زیادہ لگ رہا ہے اس میں۔ دینی اصطلاحات کون سی اصطلاحات؟ جیسا بھی میں نے امامت بولا، مہدویت یہ لفظ ہے، مہدویت کے جو ارکان ہیں گے وہ ارکان پہ بات کریں گے۔ مہدویت کے ارکان کون کون سے ہیں؟ 4 ارکان ہیں مہدویت کے۔ کتنے ہیں؟ مہدویت کے 4 ارکان لکھنے، یہ یاد رہیں گے۔ بعد میں آپ لوگوں نے اگر اس میں تحقیق کر لی تو سمجھ لیں آپ کی مہدویت مکمل ہو گئی ہے۔ سب سے پہلا رکن ہے مہدویت کا امامت۔ کیا ہے؟ امامت۔ اگلا رکن ہے مہدویت کا غیبت۔ سنے ہوئے آپ نے لازمی الفاظ، یہ نہیں کہ میں اور باتیں کروں، سنے ہوئے ہیں، لیکن اس کی تشریح جو کریں گے وہ تھوڑی سی وہ آپ نے اس سے ڈیفرنٹ ہوگی۔ تیسرا رکن کون سا ہے؟ انتظار۔ اور چوتھا رکن آپ تو بول دیں، ظہور۔ یہ 4 ارکان ہیں مہدویت کے: امامت، غیبت، انتظار اور ظہور۔ لیکن مسئلہ کیا پیش ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم انسانی جسم ہے، میرے اندر میری روح بھی ہے اور جسمانی ڈھانچہ بھی ہے۔ جب روح اور جسمانی ڈھانچے کا آپس میں تعلق ہوتا ہے تو یہ جسم بہت سارے کام کرتا ہے، یہ جسم بہت سارے کارنامے کرتا ہے۔ لیکن جب اس جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جائے، اسی دن یہ جسم جامد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ صرف ختم نہیں ہوتا بلکہ جسم کے اندر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اپنے دوست، بلکہ اپنا باپ یا اپنا بھائی بھی اس میت کو، اس مردہ جسم کو چھوڑ دیتا ہے اور کوشش کرتے ہیں اس کو جلدی دفنا دیں یا اس سے دور بھاگتے ہیں۔
یہ انسان جسم روح کے کمبینیشن کا نام ہے. اگر روح نکال دیں تو انسانی ڈھانچہ بالکل بیکار ثابت ہوتا ہے اور اس سے انسان دور بھاگتے ہیں. اسی طرح دینی اصطلاحات ہیں وہ بھی دونوں چیزیں رکھتی ہیں, جسمانی ڈھانچہ بھی رکھتی ہیں اور اس کے اندر روح بھی ہوتی ہے. اگر آپ جسمانی ڈھانچہ رہنے دیں, اس کے اندر روح نکال دیں, اور دشمن یہی کام کرتا ہے, جسمانی ڈھانچہ رہنے دیتا ہے اس کے اندر سے روح نکال دیتا ہے. اب جس طرح انسانی جسم سے روح نکل جائے, پیچھے جو ڈھانچہ رہتا ہے وہ بالکل بیکار, بلکہ اسے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور باقی سارے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. آج یہی مسئلہ ہوا ہے دین کے ساتھ, اسلام کے ساتھ اور دینی اصطلاحات کے ساتھ. جو ایک ڈھانچہ اور روح کا نام تھا, مطلب مہدویت کس کا نام ہے؟ ایک ڈھانچے کا نام ہے اور روح کا نام ہے. اب دشمن صاحب ہم سے مہدویت کا ڈھانچہ نہیں چھین سکتا, لیکن ایک کام کر سکتا ہے, کیا؟ روح نکال دیں. جیسے روح نکالے گا اس کا اثرات کیا آئیں گے؟ جیسے روح نکالے گا اس اثرات یہ آئیں گے, آپ اس سے لا تعلق ہو جائیں گے. بس ٹھیک ہے, ڈھانچہ ایک مہدویت ہے, ہم مانتے ہیں, ذہن میں رکھا ہوتا ہے. آپ کے اندر سے احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے. آپ کے اندر سے جو ماننے والے ہیں, آپ کے ذہن میں تو جسمانی ڈھانچہ موجود ہے, آپ سے احساس ذمہ داری ختم ہو گیا, آپ کوئی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں کریں گے. لیکن جو باقی دنیا ہے, ابھی آپ نے ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے نا مہدویت کا, ایسے ہے نا, باقی دنیا کو مہدویت کیسے بتا پائیں گے؟ باقی دنیا اس مہدویت سے دور بھاگے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے, جسمانی ڈھانچہ, اور جسمانی ڈھانچہ باقی رہ جائے, اس کے اندر لفظ اب غلط ہے, اس سے تعفن کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے. دنیا مہدویت کو کیوں نہیں مانتی؟ سوال ہے. دنیا امامت کے نظام کو کیوں نہیں مانتی؟ سوال ہے. خدا کے مخلوق ہے, خدا نے اپنے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک نظام بنایا, اور تشیع تو دور کی بات ہے, خود تشیع بھی نہیں مانتا اور باقی دنیا بھی نہیں مان رہی, بلکہ باقی دنیا اس کے نزدیک بھی نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شکل پیش کی گئی ہے, اس کی ایسی شکل بنائی گئی ہے, اس کے اندر روح نکالی گئی ہے, اور جسمانی ڈھانچہ باقی ہے. وہ جسمانی ڈھانچہ اتنا نکارا نظر آتا ہے کہ لوگوں کو اس میں رائے حل نظر ہی نہیں آتا. جب لوگوں کو رائے حل نظر نہیں آتا, لوگ بے وقوف کیوں ہیں؟ وہ کیوں ہیں اس طرف نہیں آئیں گے. اب سوال یہی ہے کہ ہم نے ابھی جو مہدویت کا ٹاپک رکھا ہے, یہ رکھا ہے کہ ہم سمجھیں جو مہدویت کی روح ہے اس کو سمجھیں, تاکہ ہم مہدویت کے ڈھانچے میں روح کو پلٹا سکیں اور خود سمجھ سکیں, اور مہدویت کو سمجھ کر دوسروں تک ہم یہ پیغام پہنچا سکیں. اور انہی میں سے, اس دینی اصطلاحات میں سے, امامت کا جو پہلا رکن ہے, مہدویت کا پہلا رکن ہے, وہ کیا ہے؟ امامت. اب امامت کس چیز کا نام ہے؟ امامت کے ساتھ یہی ہوا, امامت سے بھی روح نکال دی گئی ہے. ابھی ساروں, میں متفقہ کہتا ہوں, میں اس میں گارنٹی سے کہتا ہوں, ہم سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جس امامت کے قائل ہیں وہ صرف امامت کا جسمانی ڈھانچہ ہے. اس امامت کی روح نکال دی گئی ہے, اور امامت کے عملی پیروکار نہیں ہیں, صرف جسمانی ڈھانچے کو ذہن میں رکھا ہوا ہے, اس لیے اس کے اثرات بھی نہیں آ رہے. اگر میں کہوں تو امامت جو ہے نا, وہ امام اور امت کے ربط کا نام ہے. امام, اور اس کی عملی ڈیفینیشن کی ہے. ابھی اس کی میں نظریاتی ڈیفینیشن بعد میں کروں گا. ابھی صرف یہ کی ہے کہ امامت کس چیز کا نام ہے؟ امام اور امت کے رابطے کا نام ہے. اچھا, اب امام اور امت کے رابطے کا نام ہے. اب ہوا کیا ہے, اس کی جو غلط تفسیر پیش کی گئی, دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے کیا اپنے اندر سے بھی اب یہ تفسیر ہو رہی ہیں والی, وہ یہ ہوا جو اس کی امام اور امت کا رابطے کا مطلب کیا ہے, سمجھنا ہے اس کو. اگر ہم سمجھ گئے تو امامت سمجھ میں آ جائے گی, اگر امامت سمجھ میں آ گئی تو مہدویت سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے امام اور امت کا رابطہ کیا ہے آپس میں؟ پہلے تو ہم غلط تفسیر پڑھتے ہیں کہ غلط تفسیر جو پڑھائی جا رہی ہے, جس کو ہم قائل ہیں, سارے قائل ہیں, ہم سارے یہی قائل ہیں اس کے, تاکہ اس کو پہلے نکالیں, ذہن سے نکالیں, دل سے نکالیں, پھر صحیح امامت کی طرف پلٹیں. وہ غلط تفسیر کیا ہے؟ غلط تفسیر اس رابطے کی یہ ہے, اس میں جو امت کا کام ہے, کیا امت کا کام ہے؟ حاجت سازی کرنا. کیا کرنا؟ حاجت سازی کا مطلب کیا ہے؟ حاجات اپنی بنانا, کہ میری فلاں حاجت ہے, مجھے بیٹا چاہیے, مجھے نوکری چاہیے, مجھے فلاں چاہیے, مجھے فلاں چاہیے, مجھے فلاں چاہیے. یہ نماز پڑھتے ہیں تو حاجت سازی کرتے ہیں. نماز کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں, مجلس پڑھواتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, زیارات پہ جاتے ہیں, کچھ بھی کام کریں, پیچھے جو محرک ہوتا ہے کیا ہوتی ہے؟ حاجت سازی. اب سوال یہ کہ حاجت پوری کون کرے؟
اب جو پوری کرے گا اس کے لیے ہم نے امام رکھا ہوا ہے. یہ ہے حاجت پوری کرنے والا. ٹھیک ہے, آیا کنسیپٹ ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ ممنو بولو ذرا. نہیں, اگر غلط بات ہو وہاں پہ پوچھیں, یہ بہت اہم ہے. ہم غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. باقی دنیا امامت کو سمجھ کے صحیح راستے پہ آ سکتی ہے, لیکن جنہوں نے غلط امامت پڑھی ہوئی ہے وہ صحیح راستے پہ آنے کے لیے مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اسی وجہ سے مشکل ہے کیونکہ ہمیں غلط امامت پڑھائی گئی ہے. اب اس میں امت کا کام ہے حاجت سازی کرنا, امام کا کام ہے حاجت پوری کرنا. اب سوال یہاں پہ ٹیکنیکلی ہے, جس امت کو, جس قوم کو یہ باور کرا دیا جائے آپ کا امام ایسا ہے جو آپ کی حاجتیں پوری کرتا ہے, حاجتیں پوری کرتا ہے, تو جب اس قوم کی عادت ہو جائے گی کہ امام وہ ہوتا ہے جو حاجت پوری کرتا ہے, تو دنیا میں حاجتیں پوری کرنے والے امام کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں؟ بہت سارے مقامات ہیں کہ نہیں ہیں؟ پیر مل جائیں گے آپ کو, درباریں مل جائیں گی, خانقاہیں مل جائیں گی نا. بلکہ کوئی شخص مل جائے گا, عام علاقے کا معاشرہ کوئی بندہ مل جائے گا, کوئی سیاستدان مل جائے گا, کچھ مل جائے گا. اب جو امت کی حاجت پوری کرے گی امت اس کے پیچھے جانا شروع ہو جائے گی. اس کے نقصانات یہ ہیں. اب جب کنسیپٹ یہ بتا دیا جائے قوم کو, اب ہماری دعائیں دیکھ لیں. چلو میں اس کو اب ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں. آپ اپنے حتیٰ اپنی دعائیں اور اپنے جو آپ کی مساجد میں جائیں اور اپنے پیش ائمہ جو ہیں, پیش امام ہیں آپ کے, دیکھیں آپ عقل مند انسان ہیں سارے بیٹھے ہیں, آپ غور کریں, ساری دعا کا انالیسز کریں, ساری دعا کا انالیسز کریں. اس دعا کے اندر کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دو چیزیں, ہدایت اور حاجت, دو مختلف چیزیں ہیں. ائمہ کی دعا دیکھیں آپ کو ہدایت نظر آئے گی, ہر لمحہ خدا سے ہدایت مانگ رہے ہوں گے, ہدایت, درست راستے کی شناخت, اس پہ چلنے کی طاقت, دشمن سے پناہ, مختلف. ائمہ کی دعا دیکھیں اور جس کے ہم ماننے والے ہیں, ہماری دعا دیکھیں, ہماری دعائیں حاجت سے بھری پڑی ہیں اور ائمہ کی دعائیں ہدایات سے بھری پڑی ہیں. اب ہماری دعائیں تک بھی حاجت سازی آ گئی, تو ایسی قوم جو حاجات کے پیچھے جا رہی ہو اور ان کی جو حاجات پوری کرے گا, یہ قوم اسی کو اپنا رہبر ہر چیز مان کے اس کے پیچھے چل پڑے گی. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اس کی حقیقی تفسیر کی طرف. یہ تو غلط ہوگی نا. اب آتے ہیں امام اور امت کی حقیقی, امام اور امت کے ربط, اصل ربط کیا ہے, حقیقی رابطہ کون سا ہے؟ امام کا امت سے حقیقی رابطہ کیا ہے اور امت کا امام سے حقیقی رابطہ کیا ہے؟ ادھر صلوات پڑھیں. اس رابطے کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی اہم بات ہے, یہ غلط تفسیر کیوں پیش ہوئی؟ اس لیے پیش ہوئی کہ جو امامت کی اصل ڈیفینیشن کی گئی تھی, کس نے کی؟ مکتب اہل بیت کے علماء حقہ نے کی ہے. تمام ہمارے کتب کے اندر وہی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. وہ ڈیفینیشن کون سی ہے؟ سب سے پہلے وہ ڈیفینیشن ہم کو بتائی نہیں گئی, کیوں؟ ڈیفینیشن کے اندر پورے راز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس کے راز کھلتے ہیں. جب راز کھلتے ہیں تو قوم اس طرف جاتی ہے. سب سے پہلی بات ہے وہ ڈیفینیشن بتائی نہیں گئی. جب ڈیفینیشن نہیں بتائی گئی تو امت نے اس امام اور امت کے رابطے کو خود ہی بنا لیا, گھڑ لیا, یا کسی نے گھڑوا دیا, بنا لیا اور عوام میں رائج ہو گیا. اب اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ امام اور امت کا حقیقی رابطہ کیا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں جو امامت کی اصل ڈیفینیشن تھی اس کو سمجھنا پڑے گا. جب ہم اس ڈیفینیشن کو, اس مطلب کو, مفہوم کو سمجھ لیں گے, پھر ہم آئیں گے اس امام اور امت کے حقیقی رابطہ آپس میں کیا بنتا ہے. تب ہم اس رابطے کو سمجھ کے امامت تک پہنچ سکتے ہیں. معرفت امامت ہماری مکمل ہو سکتی ہے کچھ حد تک, اور مہدیت کی معرفت بھی مکمل ہو سکتی ہے. وہ ڈیفینیشن کیا ہے امامت کی؟ جس طرح مہدیت کی ڈیفینیشن بتائی ہم نے, الہی, عالمی, عادلانہ حکومت, نظام حکومت. ایک ڈیفینیشن ہے, یہ پیغام دے رہی ہے کہ حکومت کا نام ہے الہی ہے, عالمی ہے, عادلانہ ہے. اسی طرح اب امامت کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو ہمیں کھول کے بتایا کہ امامت اس چیز کا نام ہے. اب بڑا سنا ہے ہم نے, بہت زیادہ سنا ہے, امامت امامت امامت, ہم امامت کے پیروکار ہیں, یہ مکتب امامیہ, ہم امامیہ ہیں, فلاں اہل سنت ہیں, فلاں خلفاء کے پیروکار ہیں. الحمدللہ اندر سے کھولا, وہ پٹھان کی مشہور مثال ہے, پٹھان کی سنی ہوئی ہوگی ساروں نے. پٹھان کو شوق تھا مسلمان کرنے کا, ہر لمحہ اس کے دل میں تڑپ تھی کہ کاش مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے, ساری دنیا مسلمان ہو جائے. تو کوئی ہتھے چڑھ گیا اس کے,
اب پٹھان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، تو ہتھے چڑھا، اس نے اس کو لٹا دیا، لٹا کے گردن پہ تلوار رکھ دی، تو کہا پڑھ کلمہ. تو کہتے میں نہیں پڑھتا. کہتے کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا. کہتے میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں مسلمان نہیں ہوتا. اس نے میں تمہیں مار دوں گا. جب اس نے دیکھا اب یہ واقعی پٹھان ہے اور مجھے مار دے گا، اب جان بچانے کے لیے اس نے کہا چلو جان بچانی ہے تو ایک ہی راستہ ہے. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا. تو پٹھان کہتے کاش آج کلمہ آتا ہوتا تو ایک مسلمان امت میں ایک مسلمان کا اضافہ ضرور ہو جاتا. تو میرے بھائی مجھے یہ بتائیں، امامت کرنے والے، امامت کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی آپ کو؟ ہاں ریاست غلط بتائیے. یہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ تو ڈیفینیشن ایسے ازبر نہ ہو، اس کے آپ کو گہرائی تک پتہ ہونا چاہیے. یہ کوئی خوشی کی علامت نہیں ہے، اس میں رونا چاہیے انسان کو. یہ پٹھان والی حالت ہے ہماری. یہ سارے بھاگ رہے مہدویات امامات، مہدویات امامات، ہم پیروکار ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. ابھی بتاؤ صحیح کچھ کیا ہے؟ کوئی پوچھ لے ابھی آپ سے، اب یہاں پہ امامیہ میں رہتے ہیں سارے، یہاں سے اہل سنت ہیں، بتاؤ امامت کی ڈیفینیشن بتاؤ. میں ذرا پوچھوں گا بتاؤں گا. عقائد کے اندر تحقیق کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ تو امامت کہاں پہ آتی ہے آپ کی؟ فروع دین میں تقلید ہے نا. فروع دین کے اندر تقلید کر سکتے ہیں. وہ مجتہد کام کرے گا، آپ کا کام وہ کرے گا، اس نے بنا اپنے حلوہ آپ کو دینا ہے، آپ نے کھانا ہے. لیکن عقائد کے اوپر خدا نے آپ پہ رکھ دی ذمہ داری کہ آپ نے خود تحقیق کرنی ہے. اگر عقائد پہ تحقیق نہیں کریں گے آپ مسلمان کہلا سکتے ہیں. یہ غلط پڑھایا گیا. اس لیے اس کو یہاں پہ انتظام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تحقیق کریں، تھوڑا سا ذمہ داری کا احساس کریں. زندگی گزر جائے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ امامت ہے کیا چیز. خیر اس کی پراپر ڈیفینیشن ہے جو تمام مکاتب فکر کے اندر، بلکہ ہمارے تمام علماء حقہ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے. حتیٰ اہل سنت کے بڑے بڑے جید علماء نے بھی ڈیفینیشن لکھی ہے کچھ. اس میں ڈیفینیشن کے اندر وہ بھی ایک پورا ایک دنیا ہے. الہی زعامت، یہ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، موبائل میں کریں جہاں پہ کریں. دین و دنیا، الہی زعامت دین و دنیا. اب اس کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہمارا ٹاپک اس کو آج ختم کریں گے، پھر اگلی دفعہ اس کو کنٹینیو کریں گے. الہی کا مطلب کیا ہے؟ اب ذرا وہاں پہ امام اور امت کا رابطہ. ہم نے اس امام امت کے رابطے کو اس ڈیفینیشن سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ہم اس امام کو دیکھتے ہیں. کس کو؟ امام کو. امام کو اس ڈیفینیشن کی نظر میں دیکھتے ہیں. اس ڈیفینیشن کی نظر میں پہلے امام کا کردار، امام کیا ہے، امام کا کردار کیا ہے، اس ڈیفینیشن سے ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس امت کو دیکھیں گے کہ امت کا اس ڈیفینیشن کے مطابق کیا کردار بنتا ہے. جب دونوں کرداروں کو ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم حد تک امامت کو سمجھ پائیں گے. اب سب سے پہلے امام کو دیکھتے ہیں اس ڈیفینیشن کے مطابق. سمجھ آ گئی؟ ہم نے کہا امامت ہے، امام اور امت کا رابطہ. اب امام کو ہم اس ڈیفینیشن کے مطابق دیکھتے ہیں. یہاں سے ہمیں راز کھلے گا امام ہوتا کون ہے. اب امام کا بھی نہیں پتہ امام کون ہوتا ہے، بس وہی پتہ ہے حاجت ایک مقدس شخصیت ہے، الہی شخصیت ہے، اتنا پتہ ہے. علم معصوم ہوتی ہے شخصیت، وہ علم لدنی رکھنے والی ہے، اور باقی خدا کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے اور ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے. ہماری امامت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، یا کچھ نہ کچھ حد تک آگے عوام جاتے ہیں کہ ہم امام سے دین سیکھتے ہیں. کچھ عوام یہاں تک جاتے ہیں. اب سمجھنا یہ کہ امام کیا ہے اور امام کا کردار کیا ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق. سب سے پہلے تو الہی کیا مطلب؟ امام بنانا خدا کا کام ہے. امام بنانا خدا کا کام ہے. امام پوری امت، پورے انسان، پوری مخلوق مل جائے خدا امام نہیں بنا سکتی. اس حوالے سے اب اہل سنت پوچھیں گے یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا؟ تو ہم قرآن کی آیت ہے انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراہیم کو آزمانے کے بعد خدا نے کہا اے ابراہیم انی میں خدا جاعلک تمہیں بنا رہا ہوں، یعنی کہ خدا بنا رہا ہے کیا؟ للناس پورے انسانوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ صرف شیعہ کے لیے. یہ سب سے اہم ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ مہدویت عالمی ہے، اس طرح امام بھی عالمی ہے. قبضہ نہ کریں امام کے اوپر.
بلکہ جو دور گئے ہوئے امام سے ان کو واپسی لانا ہمارا فرض ہے۔ امام للناس کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے امام امام۔ اس کا مطلب ہے امام سازی کرنا، امام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اور کس کے لیے بناتا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے۔ پہلی بات ختم۔ اگلی بات، یہ تو الحمدللہ مکتب امامیہ قیل ہے کہ امام خدا کی طرف سے ہوتا ہے، سارے قیل ہیں اس کے اوپر نا۔ اگلا سوال ہے کہ امام آتا کیوں ہے؟ امام تو خدا نے بنا دیا، وہ بھی پوری انسانیت کے لیے بنایا خدا نے۔ حضرت ابراہیم کو امام بنایا، پھر چلتے چلتے آج 12 امام ہمارے پاس ہیں، اور 12 امام ہمارے پاس ہیں۔ اب امام آتا کیوں ہے؟ خدا نے امام کیوں بنایا؟ تو ڈیفینیشن کے اندر خود لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ زعامت۔ زعامت کا مطلب کیا ہے؟ زمام۔ کیا؟ زمام۔ زمام مطلب قیادت، حاکمیت، ٹھیک ہے؟ ذرا غور کریں اس میں، امام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اب اللہ نے امام بنا دیا، اس نے کرنا کیا ہے؟ سوال ہے کرنا کیا ہے؟ کیوں بنایا امام؟ دیکھیں خدا کو کام بس نہیں کرتا نا، خدا نے امام بنایا کس کے لیے بنایا؟ زعامت کے لیے بنایا۔ یہ نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے، خدا نے امام بنایا زعامت کے لیے۔ زعامت مطلب ہے زمام کے لیے، قیادت کے لیے، حاکمیت کے لیے۔ امام سب سے پہلے کام ہے، امام خدا بناتا ہے، پوری انسانیت کے لیے بناتا ہے۔ کیوں بناتا ہے؟ حاکمیت کے لیے، قیادت کے لیے، زمام کے لیے۔ اب یہ قیادت کہاں پہ، یہ زمام کہاں پہ کرنی ہے امام نے، یا حاکمیت امام نے کہاں پہ کرنی ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے آپ سے کہا جائے کہ ڈاکٹر بنانا کس کا کام ہے؟ میڈیکل کالج کا، ایسے ہے نا؟ ڈاکٹر بنانا میڈیکل کالج کا کام ہے۔ اگلا سوال کیا آئے گا؟ کیا کرنا ہے، کس کے لیے، کیوں بنا رہے ہیں ڈاکٹر؟ تو آپ کہیں گے ہم علاج کے لیے۔ تھرڈ سوال کیا ہوگا؟ علاج کہاں پہ کریں گے، کس کا علاج کریں گے؟ اور میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، میرے علاج کرنے کی حدود کیا ہیں، دائرہ کار کیا ہے؟ آیا میں گینی کا ڈاکٹر ہو کے ہیں اور برین کا آپریشن کر رہا ہوں تو کیا کروں گا؟ بندہ مار دوں گا نا۔ مثلا کہ ایک ڈاکٹر ہو دل کا، وہ برین کا آپریشن شروع کر دے، کیا ہوگا؟ ابھی دیکھا نہیں ہے نا، اس لیے پتہ نہیں ہے بندہ مر جاتا ہے۔ 3 سوال ہیں کہ ڈاکٹر کون بنائے گا، ڈاکٹر کہاں کس کے لیے بن رہے ہیں، علاج کے لیے، اور آپ کے علاج کرنے کا دائرہ کار کیا ہے۔ یہ 3 سوال ہو گئے۔ ذرا اسی کو ذرا کہ معمولی زندگی سے سیکھیں اپنی امامت کو، یہی امامت ہے۔ اب یہاں پہ ہے امام بنانا کس کا کام ہے؟ خدا کا۔ اب کیوں بنائے گا امام؟ خدا کیوں بنا رہے امام؟ قیادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ قیادت اور حاکمیت کے لیے۔ اب سوال ہے کہ حاکمیت اور قیادت کا دائرہ کار کیا ہوگا؟ اگلا سوال ہے نا، دائرہ کار کن امور کے اندر امام نے قیادت کرنی ہے، کن امور کے اندر امام کی حاکمیت ہوگی؟ اگر لکھا ہوا ہے کس کے اندر؟ دین و، میں اس کی تفسیر نہیں کروں گا کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور ورنہ الگ ہو جائے گی۔ بس جو کنسیپٹ آپ کا ہے نا دین و دنیا کو، اسی کو ذہن میں رکھیں۔ اب مجھے بتائیں، دین و دنیا کے علاوہ اپنے زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو، اپنی ملت کو، اپنے ملک کو اور دنیا کو دیکھیں۔ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، باقی کو چھوڑتے ہیں، جتنے بھی میری زندگی کے اندر، میرے خاندان کے اندر اور میں پاکستان کا جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی امور سر انجام پا رہے ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی فیلڈز ہیں، آیا یہ دین و دنیا سے ماورا ہیں یا اس کے اندر آتے ہیں؟ جتنے بھی پاکستان میں امور انجام پا رہے ہیں، یہ دین و دنیا سے ماورا جاتے ہیں یا اس کے اندر آتے ہیں؟ اندر آتے ہیں نا۔ چلو کھولتے ہیں، اس طرح آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ پہلا دیتے ہیں دین کو، کس کو؟ دین کو۔ تو کیا بنے گا؟ الہی زعامت دین، الہی زعامت۔ اب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب ہے امام وہ ہے جو خدا بناتا ہے۔ خدا کیوں بناتا ہے؟ تاکہ جائے قیادت کرے، کس کے اندر؟
دینی امور کے اندر. کس کے اندر؟ دینی امور کے اندر. کیا مطلب؟ دینی امور کا مطلب ہے جو بھی خدا نے دین دیا ہے قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں، امام کا، اس الہی رہبر کا فرض ہے وہ دین کو کھول کر اس کی تفسیر کر کے ہر گھر تک، ہر جوان تک، ہر فرد تک پہنچائے. امام کی ذمہ داری ہے. ابھی امت کی ذمہ داری کے اوپر آؤں گا میں. وہ امت کی ذمہ داری کیا بنتی؟ ابھی کیا ہے؟ امام کی ذمہ داری. یہ تو کر دیا، یہ تو خدا نے کر دیا نا. یہ کام خدا نے کیا ہے. کیا کیا ہے؟ خدا نے امام بنایا اور امام کو حاکمیت عطا کر دی. امام خود بھی حاکمیت پہ نہیں آ سکتا، خدا نے حاکمیت دی ہے. اب خدا نے ایک شخص کو، ایک شخصیت کو امام بنایا اور حاکمیت اور قیادت عطا کر دی. اب اس امام کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری امام کی یہ بنتی ہے کہ دین کی مکمل تفسیر، دین کو مکمل بیان کرے اور اتنی حد تک بیان کرے کہ ہر فرد تک اس دین کی تفسیر کا جانا ضروری ہے. امام کے فریض میں آتا ہے دین کا ابلاغ کرنا، دین کو کھول کر بیان کرنا. دین جتنا بھی مشکل نہیں ہے اتنا آسان کر کے پیش کرے ہر ایک مثال سے. جس طرح قرآن ہے، قرآن ایک پوائنٹ کو بیان کرنے کے لیے ایک مثال دی، پھر دوسری مثال دی، دلیل دی، مثال دی، حکمت سے، نصیحت سے، واعظ سے، ہر طریقے سے قرآن نے کوشش کی کہ ہدایت عوام تک پہنچ جائے. اسی طرح امام یا الہی رہبر، اس امام کا جو نمائندہ ہوگا الہی، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا اہتمام کرے، ایسی ماحول سازی کرے کہ ہر گھر تک، ہر جوان تک، ہر گاؤں تک خدا کا جو پیغام ہے، دین ہے، مکمل شکل میں، نہ کہ ادھورا صرف توضیح المسائل پہنچ جائے، اخلاقیات نہ پہنچے. نہیں، جو مکمل دین ہے، مکمل کا مکمل دین ہر گھر تک پہنچ جائے. یہ امام کا اور امام کے الہی جو نمائندے ہیں، امام کی طرف سے نائبین ہیں، ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ دین کے اندر مکمل امور سنبھالے اور وہ ابلاغ کرے. اگلا کام کیا آتا ہے؟ دنیا. اب دنیا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے الہی قیادت. امام نے الہی قیادت کرنی ہے دین کے اندر، آگے دنیا. یہ بڑا اہم ہے. ہم جو امام کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں امام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، امام کی ڈیفینیشن یہاں تک ختم. بس ہم جتنے بھی دیندار لوگ ہیں نا، جو دین کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ امام ہے، خدا کی طرف سے ہے اور اس نے دین پیش کرنا ہے. ایسا سنا ہوا ہے نا؟ کچھ اور سنا ہوا ہے؟ یہی سنا ہوا ہے. آیا کسی نے یہ سنا ہوا تھا کہ امام کا کام ہے دنیا کے تمام امور کی بھی قیادت کرنی ہے جس طرح وہ دینی امور کی قیادت کر رہا تھا؟ امام نے تمام دنیاوی امور کی قیادت کرنی ہے، اس کی تمام امور کی زمام امام کے ہاتھ میں ہوگی. کیا مطلب؟ امام کے ہاتھ میں ہوگی. سب سے پہلا کام امام کا یہ ہے کہ دنیا کے جتنا بھی امور ہیں، ان تمام دنیاوی امور کو دین کی نظر میں کھول کر بیان کریں. اب دنیاوی امور کون کون سے آپ کے؟ ذرا غور کریں. دنیاوی امور، آپ ایک انفرادی آپ کے امور ہیں، ایک آپ کے جتنے ذاتی انفرادی امور ہیں، میرے لنکڈ انفرادی. ایک گھر کے امور ہوتے ہیں، ایک معاشرے کے امور ہیں. ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ معاشرے ملک لیول پہ آ جائیں، ایک ملکی امور ہیں. ان میں کون سے امور ہوتے ہیں؟ اجتماعی امور کون سے ہوتے ہیں؟ سیاست ہے، سیاست، معاشرتی تعلقات، آپ کا تعلیمی نظام، تربیت کا نظام، آپ کا دفاعی نظام، آپ کی داخلہ پالیسی، آپ کی خارجہ پالیسی، امن و امان. اس سارے جتنے بھی امور آپ دیکھتے ہیں ایک ملک میں برپا ہو رہے ہیں، امام الہی رہبر کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے امت کو ان تمام امور کو دین کی نگاہ میں ان کی تفسیر کر کے پیش کرے. اگر وہ پیش نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب وہ الہی امام، الہی نمائندہ نہیں ہے. دنیاوی امور کی پہلی بات ہے تفسیر. اگلی بات کیا ہے؟ ان دنیاوی امور کی قیادت بھی کرنی ہے، صرف پیش نہیں کرنا. وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضامت. اب صاحب ذرا قیادت کب ہوگی؟ جب آپ کسی کو بتائیں گے کہ یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، آپ اس کو بتائیں گے، وہ آپ کا قائل ہوگا تو آپ اس کی قیادت کر پائیں گے. یہ ایسے کر پائیں گے؟ سب سے پہلے ذہن سازی کرنی ہوتی ہے. ان دنیاوی امور کے اندر اس کا کام ہے ذہن سازی کرنا. ذہن سازی کرنے کے بعد ان تمام دنیاوی امور کی قیادت امام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. کس کے ہاتھ میں؟ امام. اور امام اس کے لیے کوشش کرے گا. امام مطلب الہی نمائندہ اس کے لیے کوشش کرے گا. اب
یہ تو ہو گیا، میں اس کو اب ختم شارٹ کرتے ہیں. یہ تو ہوگی امام کی ذمہ داریاں. امام کیا ہے، امام کا کردار کیا ہے. اب آتے ہیں امت کی طرف. کیا آتے ہیں، کس کی طرف آتے ہیں؟ امت کا کردار کیا بنتا ہے امامت کے نظام میں. یہ اب ہماری چلو امام کو ہم نے سمجھ لیا کچھ حد تک. ویسے لمبی ڈسکشن ہے، یہ ختم نہیں ہوا ٹاپک، اس کو تشفی نہ کریں، بہت پڑا ہوا ہے ابھی ٹاپک. امت کا کردار کیا بنتا ہے اس میں. اس کو الٹ دیکھیں ذرا. وہاں سے امام کو یہاں پہ دیکھا تھا آپ نے، امت کو یہاں سے دیکھتے ہیں ذرا. چلو وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. امت کا کام ہے کہ ایسے شخص کو رہبر بنائے، ایسے شخص کو امام بنائے، لیڈر بنائے جو خدا کی طرف سے ہو. یہ امت کا فریضہ ہے سب سے پہلا. جو خدا کی طرف سے نہیں ہوگا اس کو رہبر و لیڈر رہبر نہیں بنا سکتے. اب رہبر کن امور کے اندر، کن کے اندر، قیادت کے اندر. کس کے اندر؟ امت کا کام ہے کہ ایسے رہبر کا انتخاب کرے، ایسے رہبر کے پیچھے چلے جو خدا کی طرف سے ہو اور جس کا کام قیادت ہو. امت کا کام ہے اس کی اطاعت کرنا، اس کو قبول کر کے اس کی اطاعت کرنا. اب اطاعت کن امور میں کرنی ہے امت نے، یہ سوال سب سے پہلے اہم ہے. امت نے اطاعت کن امور میں کرنی ہے. کن امور میں کرنی ہے امت نے اطاعت؟ دین و دنیا. امت کا پہلا فریضہ ہے کہ اپنے دین کو مکمل اپنے امام سے لے. دین کو مکمل اپنے امام سے لے. مکمل تفسیر امام یا امام کے الہی جو نمائندے ہیں ان نمائندوں سے لے. پورے دین کی جو زعامت ہے، قیادت ہے، اپنے حوالے کر دے، خود اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دے امام کے الہی نمائندے کے الہی رہبر کے حوالے کر دے. اب یہاں تک تو میں مانتا ہوں تشیع کر رہی ہے الحمدللہ. یہاں تک تشیع، اسم تشیع کیا کرتے، جو تشیع مین ہے تشیع، وہ اپنے دینی امور کے حوالے سے اپنے آپ کو امام کے یا علماء حقہ کے حوالے اس نے کیا ہوا ہے. اگلا سوال کیا آتا ہے؟ دنیا. یہ بڑا سخت ہے اس ٹائم. کیسے سخت ہے، حل کرے. تو میں اب اتنا بحث کر چکا ہوں، اب ذہن سازی ہو چکی ہوگی میرے خیال میں. تمام دنیاوی امور کی زمام آپ نے الہی رہبر کے حوالے کرنی ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ نے امامت کا ایک رکن کیا کر دیا، چھوڑ دیا. جس طرح نماز کے ارکان ہیں، اگر آپ نے ایک رکن واجب رکن چھوڑ دیا نماز باطل ہے. اگر آپ نے امامت کا ایک رکن بھی چھوڑ دیا تو امامت باطل ہے آپ کی. اور امامت ڈھانچے والی بن جائے گی، بے روح بن جائے گی، اس کا کوئی اثر معاشرے میں نہیں آ گیا. اب تشیع کے ساتھ کیا ہوا، تشیع نے جو سمجھدار دیندار تشیع کی بات کر رہا ہوں، اس نے امامت کو یہاں تک تو لے لیا، الہی زعامت دین. اس امامت کی پیروکار ہے تشیع اس ٹائم پاکستان میں. ایران کے اندر بھی یہیں تک تھی الہی زعامت دین. امام خمینی جب آئے، امام خمینی نے جب ذہن سازی کی، امام خمینی نے اس کو لے کے یہاں تک لے کے آئے. امام خمینی نے کہا کہ صرف دین کے اندر علماء کی قیادت نہیں چلے گی، بلکہ پوری مملکت کا اختیار، پورے دنیاوی امور کا اختیار، پورے دنیاوی امور کی زمام امام کے نمائندے کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اور امت کا فریضہ ہے، اگر امت کی زمام، مملکت کی زمام امام الہی رہبر کے علاوہ کسی اور رہبر کے ہاتھ میں ہے، وہ الہی رہبر نہیں ہے، امت کا فریضہ ہے وہاں سے زمام لے کے دنیاوی امور کی الہی رہبر کے حوالے کر دے. اگر نہیں کرے گی تو امامت اس کی باطل ہے. بے شک وہ ذہن میں رٹا لگائے رکھے اور کہے میں امامت کا پیروکار ہوں، میں مکتب امام، یا میں امام، یا میں امام، یا میں فلاں، میں فلاں. خدا کے ہاں قانون فکس ہیں، خدا قانون تبدیل نہیں کرتا. یہ نہ کہ ہم امامت کے پیروکار ہیں باقی خلافت کے ہیں. فرق کیا ہے پھر آپ کا؟ یہ تو چیلنج تھا سب سے بڑا. پوری تاریخ بھر میں چیلنج تو یہی رہا ہے نا کہ آپ تمام امور کی زمام، دین و دنیاوی تمام امور کی زمام کس کے حوالے کر دیں؟ امام کے، یا امام کے نمائندے کے لیے رہبر کے کر کے دکھائیں ذرا. آج اپنے آپ سے پوچھیں، ہم سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، یہاں کوئی جوان ایسا بیٹھا ہوا ہے جو چیلنج سے کہے کہ میں نے اپنے دینی و دنیاوی تمام امور اپنے امام کے نمائندے کے حوالے کیا ہوا ہے؟ کوئی مجھے دعویٰ کرے کوئی، میں میرے سمیت. اب اگلا سوال یہ ہے، یہاں پہ ٹیکنیکلی سوال ہے.
اگر ہم اب امام کا الہی نمائندہ کون ہے؟ امام کی طرف سے نمائندہ کون ہے اس ٹائم؟ علماء حقہ ہوتے ہیں نا. علماء حقہ میں سے بھی الہی رہبر ہوتا ہے ایک، ہمیشہ کیا ہوتا؟ ایک ہوگا. پوری دنیا کے لیے اس ٹائم ایک الہی رہبر ہوگا، پھر ہر ملک کے لیے ایک اس کے نیچے ہوگا، وہ بھی ایک ہوگا. اب پوری دنیا کے لیے کون ہے اس ٹائم رہبر؟ سید علی خامنئی، ولی فقیہ ہیں. اب سید علی خامنئی کو آیا پاکستانی قوم دین و دنیاوی تمام امور میں اپنی زمام دے سکتی ہے ڈائریکٹلی؟ دینی امور کی زمام تو دے سکتی ہے ڈائریکٹلی، دنیاوی امور ڈائریکٹ زمام تشیع کی چلی جائے رہبر معظم سید علی خامنئی کے ہاتھ میں جا سکتی ہے. چلو مثال پاکستان کی نہیں دیتے، پاکستان پہ سینسٹیو ماحول ہو جاتا ہے، لبنان پہ آ جاتے ہیں. حزب اللہ کی جو تشیع ہے، لبنان کا تشیع اور بالخصوص حزب اللہ کی دینی و دنیاوی زمام کی امور کے زمام کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ حسن نصر اللہ کے ہاتھ میں. اور حسن نصر اللہ کے زمام کس کے ہاتھ میں ہے؟ رہبر کے ہاتھ میں. یہ اصل رابطہ ہے. خود رہبر لبنان میں جا کے خود امور کے زمام اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ امامت کے ماننے والے ہیں، امامت کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، آپ کو پاکستان کے اندر، آپ پاکستان میں رہتے ہیں نا، پاکستان کے اندر آپ کو اپنے دینی و دنیاوی تمام امور ایک الہی رہبر کے حوالے کرنے پڑیں گے. سر یہ وہ قطعی اصول ہیں، ان قطعی اصولوں سے اگر آپ ڈیویٹ کریں گے آپ امامہ سے باہر چلے جائیں گے. اب جو بھی ہوں فرق نہیں پڑتا، یہ خدا کے اصول ہے، میرے نہیں بنائے ہوئے. الحمدللہ ڈیفینیشن جو بتائیے آپ جا کے کسی بھی عالم سے جا کے رجوع کر کے پوچھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بتائی نہیں گئی. جب دیکھیں وہاں پہ غلط تصویر کیا بتائی گئی تھی؟ حاجت سازی کرنا امام کا کام ہے، اس کی حاجت پوری کرنا. آسان کام ہے نا، دنیا پوری ہوتی ہے، امامت کے پیروکار بھی بنتے ہیں، دنیا بھی پوری ہوتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے. ایسا دین گھڑا گیا، دنیا میں عیاشی کرو اور آخرت میں بھی آپ کی عیاشی ہے. یہ کس نے کہا ہے بھائی امامت اتنا آسان ہوتی؟ دنیا امامت کی کیل ہوتی ہے آج. یہ جب کہا جا رہا ہے، سب سے اہم نقطہ بیان کرتے ہیں، یہ نفسیاتی انسان کی نفسیات کا ایک ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے تمام امور کی زمام ایک الہی رہبر کے حوالے کر دیں تو انسان کو کوفت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ درد ہوتا ہے. میں کیسے کسی کے حوالے کر دوں اپنے آپ کو؟ ابھی ویسے اگلا موضوع آئے گا کہ امامت کیوں حوالے کی جاتی ہے، یہ الگ ٹاپک ہے بیسیکلی، انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ امامت کے اندر کیوں اختیار رکھا گیا اتنا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں مکمل. میرا کوئی اختیار نہیں ہے، حتیٰ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی جان لے سکوں، لیکن امام آپ کی جان لے سکتا ہے. امام کے علاوہ الہی رہبر بھی آپ کو ایسا فتویٰ دے کہ آپ جائیں لڑیں اور شہید ہو جائیں، اس کا مطلب تصرف کر رہا ہے آپ کی جان کے اوپر. اس کے پاس ہے، خدا نے حق دیا اس کو. ایک کیوں حوالے نہیں کرتے اپنا حکومت ہمیشہ ہر دور میں؟ لیکن عوام سادے ہوتے ہیں، عوام سادی ہوتی ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا. عوام کے جو اکثر نمائندے ہوتے ہیں نا، چھوٹے لیول کے نمائندے، یہ جو نمائندے بنتے ہیں ان کے مسائل نفسیاتی ہوتے ہیں، نفسیاتی مسائل، اخلاقی مسائل. کیا یہ چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں رہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں رہے. اگر یہ پوری عوام کی زمام عوام کو تیار کر کے امام یا امام کے الہی رہبر یا الہی نمائندے کے حوالے کر دیں تو ان کا تو درمیان سے اختیار ختم ہو جائے گا. اب ان کا اخلاقی مسئلہ یہ چاہتے ہیں کہ قیادت ہماری رہے. اپنی قیادت کو مینٹین کرنے کے لیے پھر امام سے امت کو دور کر دیتے ہیں. بہرحال اب آخر میں خود اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ میں آیا میرے تمام امور کے زمام، دینی و دنیاوی امور کی زمام میرے امام یا اب امام زمانہ، پھر ولی فقیہ، پھر پاکستان میں الہی نمائندے کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ اب مثلا آپ میڈیکل کے بندے ہیں، میڈیکل کے نا، آپ کے میڈیکل کی زمام کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ آپ ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں؟ سب سے اہم بات، یہ بڑی بات ہے. آپ ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے بن رہے ہیں؟ امامت سے بہر ہیں، امامت سے بہر ہیں، عملی بہر ہیں آپ.
آپ ڈاکٹر اس لیے بن رہے تھے کہ آپ معاشرے کا علاج کر سکیں. کیسے کر سکیں؟ آپ کو کہ ہیلتھ کا نظام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب ہیلتھ کا نظام پرووائڈ کرنا کس کا کام ہے؟ امام کا، امامت کے نظام کا. اس کا کام ہے ہیلتھ کا نظام پرووائڈ کرے. آپ کا کام ہے اس نظام میں جا کے آپ عوام کی اپنے مکتب کے نام پہ عوام کا علاج کر سکیں. بھائی لیٹرل تعلقات ہیں، یہ نہیں کہ یونیلیٹرل ہیں، بھائی لیٹرل ہیں. امام کی بھی ذمہ داری ہیں، امت کی بھی ذمہ داری ہیں. تو آئیں پھر زمام دیں اپنی میڈیکل کی. درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں پیسے کمانے کے لیے. اب امام کے پاس جاؤں گا تو وہاں تو بڑی مشکل سے 40,000 ملے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سیدھی بتا رہا ہوں. ائمہ کے پاس جو لوگ تھے ان کی کیا حالات تھی؟ معاشی حالات اتنی بہتر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ قربانی کا نام ہے، اسلام قربانی کا نام ہے، امامت قربانی کا نام ہے. اب یہ مسئلہ ہے نہ جو قوم کے رہبر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں قربانی دینا، نہ امت خود چاہتے ہیں قربانی دینا. اس لیے امت امام سے دور ہو کے یہ حاجت سازی کے اوپر آ جاتی ہے. تو آج ہمیں پاکستان میں مہدویت تک ہم سفر تب کر پائیں گے جب ہم بطور امت، بطور قوم آج ہم اپنے تمام امور کے زمام الہی رہبروں کے حوالے کریں، اور الہی رہبر بھی دنیاوی تمام امور کے اندر ہمیں نظام بنا کے دیں. ہم نظام بنائیں، وہ بنائیں، مل کے بنائیں. اور یہ جب نظام بنیں گے تو مہدویت کی طرف سفر ہمارا وہاں تک جا پائیں گے. ورنہ مہدویت کوئی نزول نہیں ہوگا اوپر آٹومیٹک آپ کا پوری دنیا میں ہیلتھ نظام بن جائے گا، آپ کا دنیا میں پورا سیاسی نظام بن جائے گا. آٹومیٹک نظام نہیں بنے گا، بلکہ امت نے خود بنانا ہے. ادھر صلوات پڑھیں. اگر کوئی سوال ہو تو سوال پوچھیں، ورنہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم جو بحث کریں گے وہ یہ کریں گے کہ آپ نے لفظ سنے ہوئے ہیں، ولایت کا سنا ہوا ہے لفظ نا، امامت کا بھی سنا ہوا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے یا دونوں میں آپس کا تعلق کیا ہے؟ امامت کا ولایت سے تعلق کیا ہے؟ ولایت کا امامت سے تعلق کیا ہے؟ اور امامت کس کو ملتی ہے؟ ولایت کس کو ملتی ہے؟ یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمیں اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے تاکہ امامت کا نظام ہمارے لیے کلیئر ہو. اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہاں مہدویت کے ارکان جو 4